اللہ یا حبیب اللہ۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اسلامی مفکر، مفسر، معلم اور مصلح نابغہ عصر، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ارادات کے ساتھ پاس کیے، 1986 میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو پنشمنٹس ان اسلام دیئر کلاسیفیکیشن اینڈ فلسفی کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ پنجاب یونیورسٹی نے 1986 میں آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ آپ کے اساتذہ میں ڈاکٹر فرید الدین قادری علیہ رحمت، مفتی ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت، ڈاکٹر برہان الدین فاروقی علیہ رحمت، غزالی زماں امام احمد سعید کاظمی علیہ رحمت، امام محمد بن علوی المالکی جیسے عظیم المرتبت علماء شامل، ان کے والد شیخ علوی بن عباس بن مالک، شیخ علوی بن عباس ان کے والد ان جیسی ہستیاں آپ کے اساتذہ میں ہیں، جبکہ روحانی فیضان آپ نے قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی سے حاصل کیا۔ حاضرین، قابل توجہ بات ہے کہ آپ کی 300 سے زائد تصانیف اردو، انگریزی اور عربی میں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ 300 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو انگلش میں، اردو میں، عربی میں منظر عام پر چھپ کے آ چکی ہیں، جبکہ 800 سے زائد مسودات پرنٹنگ کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ 8 اور 300 1100 1100 books have been written by Dr. طاہر القادری۔ حضرت شیخ الاسلام نے 1100 کتابیں لکھی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح وقت نکالتے ہیں۔ اور ایک ایک کتاب ابھی میں نے وہ دیکھی ہے، میلاد شریف پر کوئی 1200 صفحے کی کتاب ہے، 11-12 جلدوں پر، ضخیم جلدوں پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب کی۔ کس طرح گھر کو بھی چلانا، اتنے ادارے، 80 سے زائد ممالک میں آپ کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، ان سب کی نگہداشت، نگرانی کرنی، ہر ایک کو مشورے دینے، دیکھنا کام کو، اور پھر اپنی فیملی کو وقت دینا، پھر لکھنے کے لیے جو وقت صرف ہوتا ہے۔ 1100 کتابوں کے مصنف آج آپ کے سامنے چشم کی سرزمین پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ چشم کے مسلمانوں کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ اس چھوٹے سے حضرت شیخ الاسلام اس شہر کے اندر صرف 250-250 گھر آباد ہیں مسلمانوں کے، 250 گھروں پر مشتمل یہ آبادی ہے، جس نے 1.5 سال کے عرصے کے اندر یہ عظیم و شان مسجد، اللہ کا گھر جو ہے، یہ تعمیر کیا ہے۔ نہ ملے تو سادہ پانی ٹھنڈا نہ ہو۔ آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن 80 سے زائد ممالک میں مصروف عمل ہے۔ آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں۔ بلا شبہ حضرت شیخ الاسلام
ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک فرد نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ کے دور نو کے مؤسس، تابندہ اور روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ یہ شیخ الاسلام، بعض دوست پوچھتے ہیں یہ سمجھتے شاید یہ ٹائٹل اپنی مرضی سے جب چاہو لکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی نے ڈگری پی ایچ ڈی کی دی تو ڈاکٹر ہوئے۔ اب سیریا کے بڑے بڑے جید علماء نے آپ کو یہ شیخ الاسلام کا ٹائٹل پاکستان سے نہیں، سیریا کے بڑے بڑے جید علماء نے آپ کو شیخ الاسلام کا یہ ٹائٹل دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ سامعین، میری دانشت کے مطابق اس وقت دنیا بھر کے اندر زندہ لوگوں میں، اہل علم ہستیوں میں، مقررین کے اندر، مبلغین کے اندر آپ ایک منفرد مقام کے حامل ہیں اور آپ کا ایک مخصوص انداز ہے۔ اور ہمیں جو سب سے زیادہ آپ کی بات پسند ہے کہ جو موضوع آپ کو دے دیا جائے، اول سے لے کے جیسے بچے کی انگلی پکڑ کے چلایا جاتا ہے ساتھ پورے مجمع کو اول سے لے کے آخر تک اسی موضوع کے ساتھ چلاتے رہیں گے اور وہ موضوع سمجھا کے چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کریم کا آپ پر فضل ہے کہ بات کو سمجھانے کی، ایکسپلین کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آپ کو خصوصی طور پر عطا فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محترم المقام حضرت پیر سید پروفیسر ڈاکٹر جمیل الرحمن چشتی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، دیگر جمیع مشائخ اعظام، علماء کرام، تمام سلاسل طریقت کے گمگول شریف سے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے دیگر خانوادوں سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اور سلسلہ عالیہ قادریہ، سہروردیہ، شاذلیہ، رفاعیہ اور جمیع اولیاء، صوفیاء، مشائخ کے طرق سے تعلق رکھنے والے خلفاء، مشائخ، مریدین اور متوسلین اور جمیع حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، مفتیان کرام، مبلغین اسلام اور رہنمایان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج چشم کی اس عظیم الشان نئی مرکزی مسجد میں جمع ہوئے۔ میں نے سچ بات ہے بہت گریز کیا تھا، کیونکہ میرا ایک کئی سالوں سے معمول ہے کہ میں ایک ملک میں صرف ایک پروگرام ایک سال میں دے دیتا ہوں، پھر اگلے ملک کو زائد نہیں دیتا، پھر ہر شہر والوں کو شکوہ ہوتا ہے، اتنا ٹائم نہیں نکالا جا سکتا۔ اور میری توجہ پچھلے چند سالوں سے خطابات کو ترک کر کے تصنیف و تالیف کے کام کو مکمل کرنے پر زیادہ ہے۔ تو پچھلے سال گھمگول شریف کی جامع مسجد، عظیم الشان جامع مسجد کو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام اعظم کی کانفرنس، امام الائمہ فی الحدیث، تو وہ جگہ منتخب کی تھی۔ تو اس مرتبہ اگست میں دیا ہوا تھا پروگرام، میں نے مانچسٹر کی مرکزیہ جو وکٹوریا مسجد ہے وہاں پر، تاہم یہ ان احباب کا حکم تھا، ان کی محبت تھی، ان کا اصرار تھا کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ختم نبوت کی کانفرنس میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع کو آپ توجہ سے سنیں گے، علماء حضرات بھی اور دیگر سامعین بھی۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کی توفیق ہو اور اللہ کا اذن ہوا اور اللہ کا امر ہوا اور اللہ پاک نے چاہا، تو میری خواہش ہے کہ یہ موضوع آپ کو اس طرح ازبر ہو جائے کہ کوئی شخص اس موضوع کا منکر آپ کے سامنے ٹک نہ سکے۔ کتابیں اس پر میں نے، میری 5 کتب اس پر چھپی ہوئی ہیں، وہی سب میرے سامنے ہیں، پڑھی ہوئی ہیں سامنے۔ ترتیب اس موضوع کی یہ ہوگی کہ آیات قرآنی سے پہلے میں اس کا بیان کروں گا، اور لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آیت تلاوت کی ہم نے اس میں صرف ختم نبوت کا بیان ہے اور 2-4-5 آیات میں اور ذکر ہے۔ جب میں نے یہ کتاب ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت لکھی تو عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے نمائندگان، وہ علماء مجھے ملنے آئے مبارک دینے، وہ آئے لاہور میرے پاس، چونکہ وہ اس سبجیکٹ پہ ان کا خیال ہے کہ وہ مہارت ہے ان کو، تو انہوں نے اس کتاب کو پڑھ کے مجھے کہا کہ مبارکباد دینے آئے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ ایک صدی میں ختم نبوت کے موضوع پر، رد قادیانیت پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس جیسی ہمہ جہت اور جامع کتاب آج تک تاریخ میں نہیں آئی تھی۔ یہ انہوں نے اقرار کیا، ان کی زبان سے اس کا اقرار، یہ ایک خوش آئند بات تھی۔ ویسے آپ کی اطلاع میں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اپنے مسلک کے حوالے سے ایک بات پر فخر رہے کہ 2 قانون ایسے ہیں پاکستان میں جو پہلے پاکستان میں نہیں تھے، نہ آئین میں نہ پاکستان کے قانون میں۔ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں بنے، اور وہ 2 قانون کسی اور کی بحث کے نتیجے میں نہیں بنے، وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے وہ حصہ، وہ شرف، وہ نعمت آپ کے حصے میں آئی۔ ایک تحفظ ناموس رسالت کا قانون کہ جو حضور علیہ السلام کا گستاخ ہوگا اس کی سزائے موت، حضور کی گستاخی پر سزا موت ہوگی، یہ قانون پاکستان میں نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس پر وفاقی شرعی عدالت کے اندر میں نے 3 دن مسلسل بحث کی، 18 گھنٹے میں نے بحث کی، اور اس کے اوپر وہ فیصلہ آیا جس کی بنیاد پر جنرل ضیاء الحق مرحوم نے پھر اس کیس کو اسمبلی میں لے جا کر تو باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظور کر کے قانون پاس کر دیے۔ تو تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون بنا، وہ شرف آقا علیہ السلام کے جوڑوں کا صدقہ آپ کو ملا۔ اس لیے بتا رہا ہوں وہ کسی اور کی بحث کے نتیجے میں نہیں بنا، آپ کی بحث کے نتیجے میں بنا ہے۔ میں اپنا نام نہیں لے رہا ہوں، آپ کا نام لے رہا ہوں، یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا۔ اور دوسرا قانون کہ قادیانی حضرات اپنی عبادتگاہ کا نام مسجد نہیں رکھ سکتے اور اسلام کی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ طیبہ نہیں لکھ سکتے، ان کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے زمانے میں پارلیمنٹ میں ہوا تھا، جب ایک تحریک چلی تھی پورے پاکستان میں بڑی، مگر یہ امور نہیں روکے جا سکے تھے۔ اس کے لیے پھر ایک مقدمہ ہوا، کیس ہوا، اور وہ بھی وفاقی شرعی عدالت میں، اور وہ کیس آپ یوں سمجھیں کہ میں ملک میں نہیں تھا اور اس کی سماعت 1 مہینہ ہوئی اور وہ کیس خراب ہو گیا۔ بس میں صرف اتنا جملہ آپ کو بول دیا ہے، اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں۔ میں ملک میں نہیں تھا تو اس میں میں شامل نہیں تھا، تو میری سماعت نہیں ہوئی، اور باقی تمام نے دلائل دیے اور وہ کیس خراب ہو گیا۔ اور ججز پریشان تھے کہ دلائل سے جو بات ثابت کرنا تھی وہ ثابت نہ ہو سکی، اور اگر وہ فیصلہ دلائل کے مطابق کریں تو کسی اور طرف جاتا ہے، دلائل کے مخالف کریں تو عجیب مشکلات پیدا ہوتی۔ انہوں نے پھر میں ناروے میں مجھے رابطہ کیا،
اور عدالت نے تاریخ آگے نئی رکھی اور میری آمد کی تاریخ پر اگلی تاریخ پر دوبارہ سماعت ہوئی۔ وہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں کل پاکستان کے علماء اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابر علماء دیوبند یعنی ایک ہجوم کثیر تھا، جمع تھے میرا دلائل سننے کے لیے، چونکہ کیس بہت بگڑ گیا تھا۔ 6 گھنٹے کے دلائل کے بعد عدالت نے فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا۔ تو یہ قانون جو ہے رد قادیانیت کا قانون، آئین کی ترمیم کے بعد یہ بھی کسی اور کی بحث سے نہیں بنا، صرف آپ کی بحث سے بنا ہے۔ اور ان کے جو انہوں نے عدالت نے جو فیصلے لکھے ہوئے ہیں سرکاری، ان فیصلوں میں جگہ جگہ ذکر کیا انہوں نے نام لے کر۔ یہ 2 میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو شرف اللہ نے دیے، آپ کو معلوم رہنا چاہیے یہ بات۔ تو میں آپ کو ابتداً قرآن مجید کی آیات سے کچھ مسئلے کو سمجھاؤں گا، پھر احادیث مبارکہ سے سمجھاؤں گا، پھر آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جو انبیاء آئے ان کے صحیفوں سے سمجھاؤں گا کہ ختم نبوت کا مسئلہ پہلے انبیاء کے صحیفوں میں کیسے تھا۔ اس کے بعد پھر جو قادیانیت کا فتنہ ہے فی نفسہ یہ سمجھاؤں گا، اور وہ کیا کیا حملے کرتے ہیں اور کیا کیا ہیلوں بہانوں سے اٹیک کر کے تو طریقے وضع کرتے ہیں، اور جس جال میں عام لوگ پھنس جاتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو آخر پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھوڑا سا تعارف بھی کروا دوں گا، یہ اس کا اسلوب ہوگا۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں، چند موٹی چیزیں تو آپ سمجھیں کہ یہ گویا ختم نبوت اور رد قادیانیت پر ایک کلاس ہے، دھواں دار خطاب کا نہیں اب انداز، وہ اپنے آپ خطاب بھی بنتا رہتا ہے۔ تو میں تو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اس طرح کہ پوری زندگی کے لیے آپ کا زیور بن جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ختم نبوت قرآن مجید میں نے جو جمع کی ہیں آیات، 100 سے زیادہ آیات میں ختم نبوت بیان ہوئی ہے۔ پہلے میں نے اپنی کتاب میں تھوڑی منتخب دے دی تھی، اب نئے ایڈیشن میں 100 سے زائد پوری آیات میں نے جمع کر دی، وہ آ رہی ہیں۔ تو کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے تو 1-2 آیتوں میں ہی ذکر آیا، صرف یہاں سے ہی وہم شروع کر دیتے ہیں پیدا کرنا۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے ایمان کا تو 1-2 آیتوں میں تو کثرت کے ساتھ آتا قرآن مجید میں، تو 100 سے زائد آیات میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے، اور ایمان اور عقیدے کے باب میں اتنی کثرت کے ساتھ اور کوئی مضمون نہیں آیا۔ صرف ان تک رسائی نہیں بالعموم ہوئی تو وہ آج ہو جائے گی آپ کی انشاءاللہ۔ اب میں ساری 100 کی 100 آیات تو نہیں آپ کو سناؤں گا، مگر ان کو میں نے کیٹیگرائز کر دیا ہے کہ کن کن کیٹیگریز میں آتی ہیں، قسموں میں آتی ہیں، تو وہ چند نمونے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اس کے بعد یہ ذہنوں میں لوگوں کو معلوم نہیں کہ کتنی احادیث میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، لوگوں کو بہت کم اندازہ ہے۔ جو حدیث میں نے جمع کی ہیں، اور میری کتاب حدیث پاک کی ایک کتاب آ گئی ہے المنہاج السوی، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کتابوں کا تاکہ آپ احباب اور علماء پڑھا کریں، اور بیان کرنے میں تامل اس لیے نہیں کرتا کہ میری تصانیف میرا کاروبار نہیں ہے، یعنی میں ان کی انکم کا 1 پیسہ بھی نہیں لیتا، اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ کسی تصنیف تقریر کا کوئی پیسہ رائلٹی میں نہیں لیتا، یہ سب وقف فی اللہ و وقف للرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں وقف ہے آقا کی امت کے لیے۔ سو میرا معاش اور روزگار جو علم ہے یا تصنیف و تالیف یا تقریر نہیں ہے، تو میں اس لیے یہ بتا دیتا ہوں، وہ یہ نہیں میں کتابیں بیچنے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو اس لیے تو یہ حدیث پاک کی کتاب المنہاج السوی علماء کرام کے پڑھنے کے لیے، اس کی دوسری جلد جلدی آ رہی ہے۔ یہ 700 سال کے بعد ہماری اسلام کی تاریخ میں حدیث پر ایک نئی جامع حدیث کی کتاب آئی ہے، 700 سال کے بعد۔ مشکات المصابیح کے بعد، امام خطیب تبریزی کی مشکات شریف کے بعد
یا امام نووی کی ریاض الصالحین کے بعد جامع عقائد اور اعمال اور عبادات اور معاملات اور جمی امور اور اخلاق، جامع احکام پر مشتمل اور احکام پر مشتمل یہ حدیث کی ایک مختصر کتاب 2 جلدوں میں 7 صدیوں کے بعد امت میں آئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب آ رہی ہے میری، وہ 10,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ وہ صحاح ستہ جتنی احادیث میں نے ایک کتاب میں جمع کر دی، 10,000 احادیث۔ تو اس میں نے سب احادیث کو جمع کر دیا ہے، تمام احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ مگر یہ جو پہلی کتاب ہے یہ عبادات کے تمام مسائل مذہب امام اعظم کے مطابق صحاح ستہ سے ثابت کر دی ہیں میں، اور اسی طرح کی باقی چیزیں ہیں، اور عقائد کے اعتبار سے نئے نظم کے ساتھ اس میں تمام مسائل ہیں۔ تو ختم نبوت کے بھی تمام احادیث ملیں گی اس میں آپ کو۔ اب جو چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کتنی احادیث میں ختم نبوت کا مضمون آیا ہے، صاف ظاہر ہے جو احادیث اب تک میں نے جمع کر لی ان سے زیادہ ہی احادیث میں آیا ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل احادیث جن میں ختم نبوت کا مسئلہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ سب میں نے جمع کر لی ہیں، نہیں، جو بھی محدث جمع کرے گا اس سے زائد احادیث موجود ہوگی۔ جو احادیث ختم نبوت پر میرے پاس جمع ہیں، یہ میری اپنی کتاب کا باب ہے، یہ 150 احادیث ختم نبوت پر صرف میرے پاس جمع، 150 احادیث میں ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور 100 سے زائد آیات قرآنی میں ختم نبوت بیان ہوا ہے، اور 150 احادیث جو میں نے جمع کی ان میں مختلف مضمون کی حدیثیں مختلف صحابہ سے روایت ہیں۔ کبھی وہ صحابی بدل بدل کے آ جاتے ہیں، مضمون بدل جاتا ہے۔ 100 صحابہ ختم نبوت کی احادیث کے راوی ہیں۔ یہ علم حدیث کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کتنے؟ 100 صحابی ختم نبوت کی احادیث کے راوی، اور یہ تعداد ہے ساری۔ اب ہم آغاز کر رہے ہیں آیت کریمہ سے۔ اس آیت کریمہ کی میں تھوڑی سی آپ کو تفسیر سمجھاؤں گا تنقیح کے طریقے سے، انالیسس کے طریقے سے، تاکہ اس سے مسئلہ ختم نبوت صرف لفظ خاتم النبیین سے نہیں بلکہ پوری آیت کے مضمون سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور نبوت کو اور سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو بیان کیا وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی بالغ شخص کے باپ نہیں ہیں، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اب نفی ابوت ہے اس آیت میں، پہلی بات، پہلا مضمون کیا ہے؟ نفی ابوت، حضور کا کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، ابوت اس خاص معنی کے ساتھ، نبوت اس خاص کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہو، اس بات میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، مضمون بتا رہا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے یہ شان مقرر فرما دی، اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جو بیٹا ہوتا ہے باپ کے نقش قدم پر اگر ہو، اگر تو باپ کی راہ سے ہٹ گیا، پیغمبر کی راہ سے ہٹ گیا، ایمان نہیں لایا، متبع نہیں ہوا، کافر ہو گیا۔ جو بیٹا باپ پیغمبر ہے اس کی راہ پہ ہوگا تو مومن ہے، بیٹا ہو، مومن ہو، بالغ ہو۔ تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ابنیت میں
کیا ابنیت کہتے ہیں بیٹا ہونا، بیٹا ہونا لفظ سمجھا دیا تھا کہ بار بار پھر ابنیت بولوں گا تو آپ خود بہت سمجھتے رہیں گے۔ ابنیت کا مطلب ہے بیٹا ہونے کی جو خوبی ہے، اور ابوت باپ ہونے کی خوبی۔ ابنیت میں خوبی یہ ہے کہ باپ کی جزئیت ہوتی ہے، بیٹا کئی اعتبارات سے اپنے باپ کا جز ہوتا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، باپ چاہے نہ چاہے، بیٹا جز ہو کر رہے گا۔ بیٹے کی شکل باپ جیسی ہوگی، بیٹے کی عادات باپ جیسی ہوں گی، اس کی ذہانت باپ جیسی ہوگی، اخلاق باپ جیسا ہوگا، اور اس کے اندر کئی روحانی خوبیاں باپ جیسی ہوں گی۔ جو جو نکھریں گی، یہ جینیٹک معاملہ ہے، کروموسومز اور جینز کے ذریعے آتا ہے، تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ جزئیت ہے، تو باپ کی جو خوبیاں بیٹے میں منتقل ہو جاتی، تو بیٹا باپ کا جز ہو جاتا ہے۔ تو جو جو خوبی باپ کی ہے وہ جزون بیٹے میں آ جاتی، اگر بیٹا اسی نقش قدم پر ہے تو اس میں جزئیت ہے۔ اور یا پھر جزئیت کے ساتھ بیٹا باپ کا شریک کار ہوتا ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو باپ کے کندھوں کا بوجھ بیٹا ہی تو سنبھالتا ہے، تو وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے، وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم تعبیر میں، فن تعبیر میں، بیٹا اگر خواب میں دیکھیں، بیٹے اور بیٹی میں فرق ہے، تو بیٹا کو خواب میں دیکھنا بعض اوقات شریک اور مد مقابل کو دیکھنا کہلاتا ہے۔ فن تعبیر میں چونکہ بیٹا باپ کا شریک ہو جاتا ہے، صالح ہوگا تو شراکت خیر کی ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ برا ہوگا تو شراکت اسے برائی کی طرف لے جائے گی، مد مقابل آ جائے گا۔ تو بیٹے میں جزئیت ہے، اور دوسری بیٹے میں شراکت ہے، تیسری بیٹے میں وراثت ہے۔ جو باپ کے پاس ہے وہ بیٹے میں اور بیٹے سے آگے نسل میں چلتا ہے، تو وہ وراثت میں پاتا، آگے چلتا ہے، تسلسل قائم ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں ابنیت میں ہیں، یا جزئیت ہے، کیا؟ یا جزئیت کا مطلب ہے باپ کی خوبیاں آ گئیں جزوی، یا شراکت ہے، یا وراثت۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے دعا مانگتے تھے اپنے کام میں، تاکہ ان کے کار نبوت میں ان کے بیٹے شریک ہو جائیں۔ سیدنا زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رضیہ۔ مجھے بیٹا عطا کر میرا مولا، تاکہ میرے مولا وہ بیٹا میرا وارث ہو جائے، یعنی میری کار نبوت کی وراثت اس کو ملے، اور بنی یعقوب کی بھی جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ بیٹا ہو جائے، تاکہ وہ نبوت کا سلسلہ مجھ پہ بند نہ ہو جائے، آگے چلے۔ یرثنی، تاکہ میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے اندر جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا ہے کہیں وہ رک نہ جائے، آگے چلے میرے بیٹے کے ذریعے، اور اسے اپنا محبوب اور مرتضیٰ کر دے۔ تو آپ نے بیٹے کے موضوع پر جو میں نے نکتہ سمجھایا وہ آیت کریمہ سے پا گئے، اور درجنوں آیات اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہیں، جس میں آگے آیا کہ ہم نے انبیاء کو پھر ان کی ذریت کو بھی نبی بنایا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب اس نکتے کو ایک اور آیت کریمہ میں لیتے ہیں کہ حضور سے اللہ پاک نے بالغ بیٹے کی ابوت کی نفی کی ہے، ابوت کی نفی کی ہے۔ ایک مقام اور ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی ابوت کی نفی کی ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد میں ابوت کی بھی نفی کر دی، ابنیت کی بھی نفی کر دی، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اس تصور کی انتہا ہے کمال کی، توحید میں یہ منتہا کمال ہے۔ مگر دوسرا مقام آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کا فرمان، فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین،
جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کا رد کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نادانو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا، جب میں عبادت نہیں کرتا تو اس کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام اب اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ، یوں نہیں فرمایا لو کان للرحمن ولد فیکون الہ، یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً معبود ہوتا، یوں نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ عبادت کے لائق ہوتا، یہ بات نہیں کہی۔ اس لیے کہ میری پہلی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اگر بیٹا ہو جائے تو وہ الہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ بیٹا ہونے میں جزئیت بھی ہے، شراکت بھی ہے، وراثت بھی ہے۔ لہذا جب بیٹا ہونا ثابت ہو گیا تو معبود ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ آگے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ اگر بیٹا خدا کا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کس درجے کا خدا ہوتا، اس سے کمتر خدا ہوتا، جزوی طور پہ خدا ہوتا، کسی ایک دو کاموں کے لیے خدا ہوتا، اس کی خدائی میں شریک خدا ہوتا، گریڈ اور درجہ تو اس کے خدا ہونے کا کم تر ہوتا، مگر کسی نہ کسی درجے کا، کسی نہ کسی قسم کا اور کسی نہ کسی سطح کا خدا ضرور ہوتا، چونکہ اس کا نافرمان تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا کا بیٹا خدا کا منکر ہو جائے، کسی نہ کسی درجے کا خدا ہوتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہی نہیں تھا۔ اس کی الوہیت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ اس کے سوا کوئی اور جزوی طور پہ خدا ہو، یا شراکت میں خدا ہو، یا وراثت میں خدا ہو۔ کوئی خدا کسی معنی میں ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے ابوت اور ابنیت ہی کاٹ دی اور کہا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو آقا نے فرمایا یہ پھر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ خدا ہے یا نہیں، بس اتنا ثابت ہونا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ آقا نے فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا، مطلب ہے خود بخود اس میں خدائی آ جاتی، خود بخود اس میں خدائی آ گئی ہوتی اور میں اس کو سجدہ کرتا۔ تو جب میں نے سجدہ نہیں کیا کسی کو تو مطلب یہ کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب سمجھیں، جس طرح اللہ پاک نے نفی الوہیت کے لیے، نفی شرک الوہیت کے لیے، کیا نفی، تاکہ اللہ کی معبود ہونے میں شرک نہ ہو، اپنی الوہیت میں شرک کو روکنے کے لیے اس نے ابوت کی نفی کر دی، اپنی الوہیت کے شرک الوہیت کو روکنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کر دی۔ اسی طرح اس نے مصطفیٰ کی نبوت میں شرک روکنے کے لیے حضور کی ابوت کی نفی کر دی۔ میں نے دو آیتوں کو جوڑ کے مضمون مکمل سمجھایا ہے کہ حضور کے لیے کیوں فرمایا کہ کوئی جواں بیٹا آپ کا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا لوگوں اس کو نقص نہ سمجھو، میں نے تو اپنے لیے پہلے کہا ہے کہ میرا کوئی جواں بیٹا نہیں، جس طرح میرا کوئی بیٹا جواں نہیں اس طرح میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی بیٹا جواں نہیں۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ ان کا ہوا پر جواں نہ ہوا اور میرا ہو ہی نہ سکا، اس لیے کہ میں خدا تھا، یہ مصطفیٰ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ خدا کا بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ وہ الہ ہے، لم یلد ولم یولد، اور حضور علیہ السلام مخلوق ہیں تو بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہونے اس لیے دیا تاکہ مخلوق ہونا ثابت ہو جائے، اولاد ہونے اس لیے دی کہ لم یلد میں اللہ لم یلد رہے اور حضور اس شان سے پاک رہے، اور جوان ہونے اس لیے نہ دیا کہ حضور کی نبوت میں شرک واقع نہ ہو۔ تو اب یہ جو ارشاد فرمایا
ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مضمون یہاں سے شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ نہیں کہا کہ کسی بچے کے باپ نہیں، بچے کے ہو سکتے ہیں چونکہ بچے کو نبوت نہیں ملتی، نبوت تو بالغ ہوگا تو ملے گی، تو بچے سے نہیں روکا، بالغ باپ مرد کے باپ نہیں۔ اب یہاں اس لیے کہ بہت انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی۔ آدم علیہ السلام خود نبی اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، سلیمان و داؤد باپ بیٹا نبی، تو اکثر بہت زکریا و یحییٰ باپ بیٹا نبی، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی ان کے، تو گویا یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ اب اگلے نقطے پر ہم چل پڑے، اب اگلا مضمون شروع ہے، یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ ایک عالم ہے اور اس کا بیٹا عالم نہیں بنا، تو یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اسے علم دیا، اور ایک دوسرا عالم ہے اور اس کا بیٹا بھی اسی طرح عالم ہے، پھر اس کا پوتا بھی اس طرح عالم ہے، تو یہ فضیلت بڑی ہوئی یا وہ بڑی ہوئی؟ بولیے، جو خود بھی عالم ہوا، آگے اولاد بھی عالم ہوئی، صالح ہوا، اولاد بھی صالح ہوئی، خود ولی ہوا، اولاد بھی ولی ہوئی، تو جن کے اندر نعمت آگے چلی یہ فضیلت بڑھ گئی اس فضیلت سے جو اس تک تھی اور اولاد کے اندر نہ گئی۔ جن نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی ان کی نبوت میں یہ ایک اضافی فضیلت بڑھ گئی، اضافی فضیلت بڑھ گئی۔ اب اگلا نقطہ سمجھیں، اگلا نقطہ سمجھیں کہ بیٹا ہو، جمع بیٹا ہو، نبی ہو تب بھی مصیبت، نہ ہو تب بھی مصیبت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مصیبت آزمائش، یہ پنجابی والی مصیبت نہیں ہے، عربی کی مصیبت ہے۔ بیٹا جمع ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے دیتے اللہ پاک کے بیٹے کو جمع ہونے دیتے، اور جمع ہونے دیتے اور وہ نبی نہ ہوتا، بیٹا جمع ہو جاتا اور نبی نہ ہوتا، تو یہ کچھ نبیوں کو تاجدار کائنات کے مقابلے میں اضافی نعمت مل جاتی اور وہ جزوی فضیلت کا اعلان کرتے قیامت کے دن۔ ادھر کھڑے ہوتے نبی، ان کے بیٹے پوتے بھی ساتھ نبی کھڑے ہوتے، ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوتے، ساتھ بیٹا جمع تھا مگر نبی نہ ہوا، تو گویا وہ جزوی فضیلت میں حضور سے بڑھ جاتے۔ مصطفیٰ کے لیے خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ کوئی پیغمبر جزوی فضیلت میں بھی میرے مصطفیٰ سے نہ بڑھے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے جمع ہوئے اور نبی نہ ہوئے۔ اور اگر وہ نبی ہو جاتا، اگر وہ نبی، تو ختم نبوت نہ رہتی، خدا کو یہ بھی منظور نہ تھا۔ حضور کے بعد بیٹا پوتا نبی ہو جاتے تو نبوت کا سلسلہ آگے چلتا، تو ختم نبوت نہ رہتی۔ اسے منظور دو باتیں تھیں، اسے منظور دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہ ہو اور میرے مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نہ ہو، میرے مصطفیٰ سے افضل بھی کوئی نہ ہو، جزوی طور پر بھی میرے محبوب سے افضل بھی کوئی نہ ہو، اور میرے معبود کے بعد بھی کوئی نہ ہو۔ اسے معلوم یہ تھا کہ اکرم بھی میرا مصطفیٰ رہے اور خاتم بھی میرا مصطفیٰ رہے۔ آپ سمجھ گئے نا بات؟ سب سے افضل بھی مصطفیٰ رہے اور سب سے آخر بھی مصطفیٰ رہے، تو سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا، سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ بیٹا نبی ہوتا، اور وہ نبی ہوتا تو ادھر خاتم نہ رہتے، اس لیے رب کائنات نے کوئی بیٹا جمع ہونے نہیں دیا تاکہ نہ ادھر کا تانا رہے نہ ادھر کا تانا رہے، نہ افضلیت پہ حرف آئے نہ خاتمیت پہ حرف آئے۔ یہ معنی ہے اس ارشاد کا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کا یہ سبب ہے. کیوں نہیں؟ یہ سبب ہے کہ بالغ مرد کے باپ ہوتے اور وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی، نہ ہوتا تو تانا آتا کہ کئی نبی حضور پہ افضل ہو جاتے. تو اللہ کو نہ وہ منظور تھا نہ یہ منظور تھا، اس لیے اس نے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. اب یہ نقطہ سمجھ آ گیا اچھی طرح. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب جب یہ ہو گیا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، تو باپ نہ ہونے سے کسی اور شخص کے لیے باپ نہ ہونے سے ایک اور نقص لازم آتا ہے، ایک شبہ وارد ہوتا ہے. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، امت کا باپ ہوتا ہے. اور جو شفقت پدری باپ کے دل میں ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی. تو شفقت کا ایک خاص مقام ہے جو باپ ہی کے اندر ہے. جیسے ماں کی مامتا کسی اور عورت میں نہیں ہے، اس طرح شفقت پدری کسی اور مرد میں نہیں ہے، کسی اور چاچا ہو، تایا ہو، دادا ہو. اس لیے فقہا کے یہاں ولایت مجبرہ اور ولایت غیر مجبرہ کی بحثیں، پھر وہ ولایت کمزور اور ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، اور کمال پر باپ میں ہے. تو باپ کی نفی جب کی تو گویا شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو شفقت پدری امت کو حضور سے ملنی تھی، بھئی باقی سب کچھ رہا، وہ تو نہ رہا. شفقت پدری تو نہ رہی امت پر، باپ جو نہ ہوئے. اب اس شبہ کا جواب اللہ نے لاکن کہہ کے دیا. لاکن استدراک کے لیے آتا ہے، رد شبہات کے لیے آتا ہے، ورنہ کوئی جوڑ نہیں بنتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بیان ہو گیا، مضمون مکمل. اب یہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں، مضمون بھی سمجھ میں آ گیا، مضمون کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد ذرا آگے جوڑیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو کسی جوان مرد کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں. ان دو ٹکڑوں میں لاکن کا لفظ بنتا نہیں. لیکن کا لفظ ان دو ٹکڑوں میں نہیں بنتا. لیکن کا لفظ تب بنتا ہے جب پہلے حصے سے کوئی اعتراض پیدا ہو، اس کا جواب لیکن کے بعد دیا جاتا ہے. تو یہ جو لاکن فرمایا، اس نے اشارہ کیا کہ لوگوں اب پہلے اللہ پاک نے خود فرما دیا لاکن کہہ کر کہ ذرا غور کرو. اب پہلی جو فضیلت میں نے مصطفیٰ کی بیان کی، اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ذہن میں لاؤ. اور شبہ کیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت حضور کی شفقت پدری سے محروم رہے. اس کا جواب دیا ولیکن رسول اللہ، حضور کے کسی جوان مرد کے باپ نہ ہونے سے حضور کے دل کو، قلب اطہر کو شفقت پدری سے خالی نہ سمجھ لینا. وہ باپ نہیں کسی جوان مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں. باپ میں کیا شفقت پدری ہوتی ہے، کروڑ باپوں کی شفقتیں ملا لیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس شفقت پدری کا جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے، جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے. تو حضور کا ولیکن رسول اللہ کہہ کر اس شفقت اور محبت کا اشارہ کیا ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہاں یہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس آئے، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، درد انہیں ہوتا ہے. حریص علیکم، انہیں اپنا آپ تو یاد ہی نہیں، رات دن تمہارے لیے بھاگتے پھرتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رسول حکم کے بعد جتنے کلمات آئے وہ حضور کی شفقت اور حضور کی محبت اور حضور کی رحمت اور حضور کی رافت اس کے بیان پر ہیں. تو لاکن رسول اللہ کہہ کر اس شبہ کو رد کر دیا. اب یہ بھی خیال نہ کرنا کہ شفقت پدری کم ہو گئی. فرمایا نہیں، وہ باپ کے معاملات ہوتے ہیں، جب کوئی رسول ہو جائے تو کروڑوں مائیں اور کروڑوں باپ مل کے بھی وہ شفقت نہیں دے سکتی جو رسول امت کو عطا کرتا ہے. اور پھر رسول مصطفیٰ جیسا رسول جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود خدا کی رحمت ہے. اب اگلا جملہ فرمایا، اور وہ صرف یہ بھی نہ سمجھنا کہ رسول ہیں
کہ رسول پہلے بھی تھے، رسول آتے ہیں اور بعد میں بھی آتے ہیں، وہ خود بھی رسول ہیں وخاتم النبیین، اور ایسے رسول ہیں کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دینے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول۔ اب یہاں ایک خیال آ سکتا ہے کہ پیچھے ذکر کیا ولیکن رسول اللہ کے رسول ہیں، اور آیت میں کہنا چاہیے تھا وخاتم الرسول، ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل کہا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں ایسے اور سب رسولوں کے خاتم ہیں۔ ادھر فرمایا رسول اللہ، ادھر فرمایا خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں، تو یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ شان تو بیان کی کہ رسول اللہ ہیں، تو ختم رسالت کرتے کہ خاتم الرسل کہتے تو خاتم النبیین، ادھر رسالت بیان کی، ادھر نبوت کو ختم کرنے والے، نبیوں کے ختم کرنے والے، تو یہ چینج کیوں کر دیا عنوان؟ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اور بڑا عظیم جواب ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں محترم پیر سید جمیل الرحمن چشتی صاحب کو کہ یہ پیر صاحب ہیں، یا یہ صالح ہیں، نیک آدمی ہیں، میں یہ کہوں، تو جب میں نے ان کو کہا کہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو اس کے اندر، یا کسی کو کہا یہ عالم ہیں علامہ عارف حسین، تو جب عالم کہا تو اس کے اندر دو باتیں آ گئیں کہ یہ عالم ہیں اور انسان تو ہے ہی، چونکہ انسان ہیں تو عالم ہیں، انسان ہیں تو پیر کامل ہیں، انسان ہیں تو صوفی ہیں، انسان ہیں تو محقق ہیں، انسان ہیں تو کاریگر ہے، تو یہ تو اضافی خوبی ہے نا۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ عالم ہو، مگر ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہوگا۔ وہ انسان ہوئے بغیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہر انسان کے لیے لازم نہیں کہ وہ عالم ہو۔ ادھر فرمایا اللہ کے رسول، ادھر فرمایا نبیوں کے آخری، ختم فرمانے والے۔ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نبی ہوئے بغیر کوئی رسول ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کلام کرے، اللہ وحی بھیجے، بس جس سے اللہ وحی بھیجے، شریعت دے یا نہ دے، کوئی کتاب دے یا نہ دے، جس کو اللہ بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دے او فلاں، براہ راست یا فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خواہ رسول فرشتہ بھیج کر بلا لے، خواہ براہ راست بلا لے، فاوحا الی عبدہ ما ہوا، اوپر بٹھا کر، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ جبرائیل بھیج کے بلا لے، آپ سمجھے، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ مقام کعبہ قوسین پر پردہ ہٹا کے بلا لے، خود بلا لے۔ اس آیت کے 3 بیان ہیں اور تینوں کے یہ اطلاقات ہیں۔ جس بھی طریق سے وہ بلا لے، وہ بس اس کے بلانے کا فیض اتنا ہے کہ وہ نبی ہو جاتا ہے۔ وہ بلا لے کسی کو، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کسی کو پاس بٹھا لے، وہ صحابی ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی کو پاس بٹھا لیں ایک لمحہ، ایمان کے ساتھ، ایمان ادھر بھی ہے، ایمان ادھر بھی ہے، بس ایک لمحہ بٹھا لیں، یا کوئی ایک لمحہ ان کو تک لیں، دکھا دے، پاس بٹھا لے، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ غوث بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے۔ تو نبوت کیا ہے؟ اللہ کا کلام کرنا، وحی۔
اور اس کو شریعت کتاب ملے یا نہ ملے وہ نبی ہے. اس لیے انبیاء بہت ہیں، رسول کم ہیں. رسول کون ہوتے ہیں؟ پہلے نبی ہونا شرط ہے، نبی ہونا، پہلے نبی ہوگا، اس کو پھر اگر اللہ کتاب دے دے اور شریعت چاہے تو نئی دے دے، چاہے تو پرانی شریعت کو کتاب میں ریپیٹ کر دے، کتاب دے دے، صحیفہ دے دے، شریعت دے دے، احکام کے ساتھ قوم کی طرف کر دے، وہ رسول ہو جاتا ہے. ہزاروں انبیاء آدم علیہ السلام سمیت نبی ہیں، اور کئی انبیاء ہوئے جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سب گنتے چلے آئے. تو گویا اگر رسول کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا بھی انکار ہو گیا، نبی برقرار رہتا ہے. اب اس آیت پر آئیے. فرمایا جب شان حضور کی بیان کرنی تھی، ایک حصے میں حضور کا مرتبہ بیان کیا، دوسرے میں اوروں کو بند کرنا بیان کیا. پہلے میں حضور کا ایک مقام شان بیان کی، دوسرے حصے میں ولیکن کے بعد اوروں کا آنا بند کیا. جب حضور کی بات تھی تو نبی کہتے تو کوئی پوچھتا نبی ہیں، پتہ نہیں رسول کے مرتبے پر بھی پہنچے یا نہیں پہنچے، جو کہ رسول اونچا ہے. جب حضور کی بات کی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں. اور جب سب کے دروازے کو بند کرنے کی بات کی، اگر فرما دیتے خاتم الرسل تو یہ ہوتا کہ رسولوں کو ختم کر دیا ہے، نبی آتے رہیں گے. رسولوں کو ختم کر دیا ہے پر نبی آتے رہیں گے. جب فرما دیا خاتم النبیین تو نبوت ہی بند کر دی. اب نبوت جب بند کر دی تو جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا رسول کہاں سے ہوگا؟ جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے ہوگا؟ تو خاتم النبیین کہہ کر ختم نبوت بھی ہو گئی، ختم رسالت بھی ہو گئی. اگر خاتم الرسول کہتے تو ختم رسالت ہوتی، ختم نبوت. تو یہ سمجھ لیں حضور کو خاتم النبیین کہنے میں ختم رسالت شامل ہو گئی. اب کوئی نہیں آ سکتا. اب کوئی یہ دعویٰ کرے، اگلی بات سمجھ لیں، بعض لوگ پھسلاتے ہیں جی انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کسی نئی شریعت کے ساتھ آیا ہوں. یہ بحث ہی نہیں ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے. حضور اگر خاتم الرسل کہلاتے صرف تو کوئی آنے والا اگلی بات کہتا آقا کے آنے نے تو نبوت ختم کر دی ہے. کسی کے پاس کوئی نئی کتاب ہو یا نہ ہو، کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، فقط یہ کہے کہ مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے. خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کہا محبوب ہم کئیوں کو بلایا کرتے تھے. خاتم النبیین کا ترجمہ سن لیں، محبوب آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت سوں سے بولا کرتے تھے، بہت سوں سے بات کیا کرتے تھے، بہت سوں کو بلا لیا کرتے تھے. محبوب جب سے تمہیں بلایا ہے سب کو بلانا چھوڑ دیا. یہ ہے ختم نبوت کا معنی. ہائے 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 ہائے. محبوب جب سے آپ سے بات کر لی ہے اس کے بعد کسی سے بات ہم کرتے ہی نہیں، کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. جب سے آپ کو بلا لیا ہے اب ہم کسی کو نہیں بلاتے. اب آپ سے جب بول چال شروع کر دی تو اب کسی اور سے کیا بولنا. ہائے ہائے ہائے. اب آپ ہی سے بولتے رہیں گے. پہلے تو ہمیں سنتا تھا، آج ہم تمہیں سننا چاہتے ہیں. تو خاتم النبیین میں ایک بڑا ایک نقطہ محبت ہے. مطلب یہ محبوب اب ہم آپ سے کلام جو کر لیا نبی، اب نبوت ختم کرنے کا مطلب اب ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں بس. اور بعد میں کوئی دعویٰ کرے بے وقوف ہم کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے. پہلوں کے لیے یہ کہ اب ہم کسی کو بلاتے نہیں، اور بعد میں کوئی دعویٰ کرنا چاہے ہم کسی پاگل سے کو منہ ہی نہیں لگاتے. بس آپ سے جو بول لیا وہی بول کافی ہے. یہ ختم نبوت میں خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے. تو یہ پہلی آیت کریمہ سمجھا دی کہ اس میں اللہ پاک نے اس نفی سے مراد یہ لیا.
اب خاتم کا جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیں، دو طریق پر آیا ہے. صحابہ کرام نے بھی پڑھا، آقا علیہ السلام نے بھی دو طریق پہ پڑھا، خاتم بھی پڑھا، خاتم بھی پڑھا. حدیث میں دونوں، اس میں بھی لوگ وہ الجھاتے ہیں. عام لوگوں کو پتہ نہیں خاتم اور خاتم، پھر انگوٹھی اور کئی تماشے کر دیتے ہیں. تو اس کا معنی سمجھ لیں. خاتم یہ اسم آلہ ہے، اتنا تو یاد رہ جائے گا نا، یہ اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے. اب آپ پوچھیں اس کا فرق کیا ہے؟ میں نے تو خیر میری کتاب آپ پڑھیں گے تو میں نے درجنوں لغت کی بڑی بڑی کتب کی عبارات دی، حوالے دیے، مگر آپ موٹی بات سمجھ لیں. فرق صرف اتنا ہے، فرق خاتم، خاتم النبیین اور خاتم النبیین، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے نبوت کو ختم کرنے والا، الذی خاتم النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کی آمد نے نبوت کو ختم کر دیا. تو خاتم کا معنی ہے خود نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا. اس میں گویا حضور نے ختم کیا ہے. خاتم کہیں تو معنی ہے حضور نے ختم کیا ہے. وہ لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو جو خاتم آیا ہے وہ عبارتیں دکھاتے ہیں، خاتم بھی لکھا گیا ہے، تو ذرا خاتم پڑھے نا. تو میں وہی پڑھ رہا ہوں ان کے لیے، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم کی طرف آؤ گے تو اور مرو گے. میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں. خاتم کا معنی یہ اسم فاعل ہے، مطلب ہے خود نبوت ختم کرنے والے حضور ہیں. اسم فاعل ہے نا، حضور خود نبوت کو، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں. یہ ہے خاتم کا معنی. اب وہ جب یہ معنی سنیں گے تو گھبر کہیں گے نہیں وہی خاتم ہی ٹھیک ہے. تو خاتم کا معنی سن لیں. پھر اگر خاتم اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم آلہ، اس کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی. خاتم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ذریعے، میں نے آپ کو موٹے دو لفظوں میں پوری لغت سمجھا دی، جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی. الذی ختمت النبوۃ بمجیئہ، وہ ذات جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی. خاتم کہیں تو نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے. اگر حضور کو خاتم کہیں تو نبوت ختم کرنے والا اللہ ہے. وہ جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی، یہ خاتم کا معنی ہے. اور اگر خاتم پڑھیں تو حضور خود ختم فرمانے والے ہیں. تو سمجھ لیں یہ نکتہ کہ خاتم اور خاتم میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں، یہ دونوں کا معنی ایک ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پہلی آیت ہو گئی، اب دوسری آیت بیان کرتا ہوں. دو چار آیتوں کی تفسیر سمجھاؤں گا مختصر، باقی پھر ایسے ہی قسمیں بتا دوں گا پھر تاکہ حدیث پر آ جائیں. سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ پاک نے یہاں ایمان کی تعریف کر دی ہے. ایمان کی تعریف کر دی قرآن مجید میں. تو اس سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی ختم نبوت ہے، بلکہ سورہ فاتحہ میں ہی ختم نبوت ہے. یہ جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، امت کے لیے کہ قیامت تک آپ پڑھیں گے مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. قیامت تک پڑھیں گے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں. اس الصراط المستقیم کی تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان سے سیدنا امام حسن بصری نے روایت کیا، اور حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس، ان سے حضرت ابو العالیہ تابعی نے روایت کیا، اور دو جلیل القدر تابعین نے روایت کی. یہ تفسیر جو ابھی بتانے والا ہوں،
اور یہ دو جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں حضور کے مفسر صحابی عبداللہ ابن عباس سے، جو امام المفسرین ہیں، عبداللہ ابن عباس. اور اس روایت کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، تخریج کی. امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کر کے اسناد کو صحیح کہا، جو آگے بیان کرنے والا ہوں. امام حاکم نے صحیح کہا. ابن ابی حاتم نے روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا. ان تمام حوالوں کے بعد جو حدیث تفسیری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ التابعی، ان سے پوچھا گیا وَمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. اللہ نے ہمیں فرمایا، دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو مولا صراط مستقیم دکھا. تو پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا الصراط المستقیم ہوا محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کا نام ہے. تو گویا معنی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم نام ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا. تو مطلب یہ ہے کہ مولا ہمیں مصطفیٰ کی مقام و معرفت دکھا، ہمیں حضور کا مقام دکھا، حضور کا مرتبہ بتا، حضور کی معرفت دکھا، تاکہ حضور کے مقام کو پہچانے اور انعام یافتہ بندے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو قیامت تک کے لیے چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے صراط مستقیم بتا دیا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو منزل پر پہنچانے والی ہے. جب حضور صراط مستقیم ہو گئے قیامت تک، تو اس کے بعد پھر کسی اور کو ہدایت کی راہ لانے کی ضرورت نہ رہی. تو یہ تو میں نے بتایا سورہ فاتحہ ہی ختم نبوت کو بیان کرتی، مگر یہ سورہ بقرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. تو اللہ پاک نے ایمان بالوحی کے لیے کیا؟ ایمان بالوحی کے لیے اللہ پاک نے دو مقرر کر دیے مرتبے. ایک اللہ نے اس وحی کو مانا جو حضور پر نازل ہوئی، اور ایک اس وحی کو جو حضور سے پہلے نازل ہوئی. بس اگر کوئی وحی حضور کے بعد نازل ہونا ہوتی تو وحی تو وہ شے ہے جس پر ایمان نہ لاؤ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. لہذا اس کے لیے پھر وما ينزل من بعدک، اور جو وحی آپ کے بعد نازل ہوگی اس کو بھی ایمان کی تعریف میں لایا جاتا. تو ایمان فقط اس وحی کو ماننا ہے جو حضور پر آئی، اور اس وحی کو ماننا ہے جو حضور سے پہلے آئی. تو حضور کے بعد کوئی شخص اگر دعویٰ کرے تو نہ وہ وحی ہے نہ وہ ایمان ہے. تو وحی ہو تو ماننا ایمان ہے، اور وحی نہ ہو اسے وحی کہنا کفر ہے. تو فرمایا جو حضور کی وحی اور حضور سے پہلے وحی کو مانے وہ مومن ہے. اور فرمایا جو اللہ نے اتاری نہیں بعد میں کسی وحی کا دعویٰ کرے اس کو ماننا بھی کفر اور دعویٰ کرنے والا بھی